بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کتنی بڑی ہے اور کائنات سے پرے کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ 21ویں صدی کے اس ماڈرن زمانے میں اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ ہمارا گھر یا ایک فٹ بال کا گراؤنڈ کتنا بڑا ہے تو ہم آسانی کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی یا چوڑائی کتنی ہے، لیکن جب بات کائنات کی آتی ہے تو پھر یہ تصور کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کائنات کو سمجھنے کے لیے ہم شروع کرتے ہیں کہ ہماری زمین، جس کی لمبائی تقریباً 40,000 کلومیٹر ہے، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم عام انسانوں کے لیے فاصلہ کتنا زیادہ ہے، لیکن جو زمین انسانوں کے لیے اتنی بڑی ہے وہ کائنات کے مقابلے میں کتنی چھوٹی ہے۔ اس کے لیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے قدرتی سیٹلائٹ چاند سے، جو کہ زمین سے دیکھنے میں بہت قریب لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ اتنا بھی نزدیک نہیں ہے جتنا ہم سوچ رہے ہیں۔ چاند زمین سے تقریباً 3,84,000 کلومیٹر دور ہے اور روشنی کو بھی وہاں سے زمین تک پہنچنے میں 1.3 سیکنڈ لگتے ہیں۔ روشنی اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے، جس کی رفتار کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یوں سمجھ لیں کہ روشنی 1 سیکنڈ میں زمین کے گرد 7 چکر لگا سکتی ہے۔ اس بات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ روشنی کی رفتار کتنی زیادہ ہے۔ چاند کا فاصلہ زمین سے اتنا زیادہ ہے کہ چاند اور زمین کے درمیان 30 اور زمینیں فٹ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ فاصلہ تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم زمین کے پڑوسی سیارے مریخ کی بات کریں تو اس کا فاصلہ زمین سے 200 ملین اور 75 کلومیٹر ہے، اور روشنی کو بھی وہاں سے زمین پر آنے میں 20 منٹ لگتے ہیں۔ انسان کے ہاتھوں بنایا گیا وائجر 1 نامی جہاز اب تک کائنات میں سب سے زیادہ دور ٹریول کر چکا ہے، اور اس کا زمین سے فاصلہ 141 ایسٹرونومیکل یونٹ ہے۔ ایک ایسٹرونومیکل یونٹ زمین اور سورج کے درمیان فاصلے کو کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وائجر 1 زمین اور سورج کے آپس کے فاصلے سے 141 گنا زیادہ دور ہے۔ اس جہاز نے جاتے ہوئے زمین کی دور سے ایک تصویر کھینچی جس میں زمین ایک ڈاٹ یا نقطے کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ وائجر 1 خلا میں 17 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے جا رہا ہے، جو کہ سننے میں بہت تیز ہے، لیکن اگر یہ اسی رفتار سے چلتا رہا تو آنے والے 33 لاکھ سالوں میں بھی یہ ہماری کہکشاں سے نہیں نکل پائے گا، کیونکہ ہماری کہکشاں کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک روشنی کو بھی جانے میں 1 لاکھ سال لگتے ہیں۔ ستاروں کی اگر بات کی جائے تو ہمارا سب سے قریبی ستارہ پراکسیما سینچوری ہے، جس کا فاصلہ زمین سے 4 نوری سال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی کو وہاں سے زمین تک پہنچنے میں 4 سال لگتے ہیں، لیکن اگر اسی رفتار سے وائجر 1 جہاز ستارے کی طرف بڑھتا رہا تو یہ تقریباً 70,000 سال بعد وہاں تک پہنچ جائے گا۔ یہ فاصلہ تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم اپنی کہکشاں کی بات کریں تو ہماری اس کہکشاں میں 400 ارب کے لگ بھگ ستارے ہیں، اور ہر ستارے کے گرد کوئی نہ کوئی سیارہ ضرور چکر کاٹ رہا ہے۔ لیکن رکیے، یہ تو کائنات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی کہکشاں سے باہر دیکھیں تو ہمیں ہماری پڑوسی کہکشاں نظر آئے گی، جو کہ ہماری اپنی کہکشاں سے دگنی بڑی ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے بھی باہر دیکھیں تو ہمیں لوکل گروپ آف گلیکسیز ملے گا، جس میں ہماری کہکشاں کی طرح 54 گلیکسیز موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سے بھی باہر نکلیں تو ہمیں ملے گا ورگو کلسٹر، جس میں کہکشاؤں کے 100 سے زیادہ گروپ موجود ہیں، اور یہ کلسٹر 11 کروڑ نوری سال تک پھیلا ہوا ہے۔ لیکن کائنات تو اس سے بھی بڑی ہے۔ اگر ہم کائنات کو مزید زوم آؤٹ کریں گے تو ہمیں ملے گا لینیکیا سپر کلسٹر، جس میں ورگو کلسٹر ایک ڈسٹ پارٹیکل جتنا ہے، اور یہ 55 کروڑ نوری سال تک پھیلا ہوا ہے۔ مگر رکیے، ایک بار پھر کائنات کو زوم آؤٹ کریں تو آپ کو ملے گا دی آبزرویبل یونیورس، جس کے مقابلے میں لینیکیا سپر کلسٹر ایک ریت کے دانے سے بھی چھوٹا ہے، اور یہ وہ کائنات کا کل حصہ ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جس کا ہم نے ابھی تک مشاہدہ کیا ہے۔ یہ تو صرف وہ کائنات ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، باقی کائنات سے ہم لا علم ہے کہ وہ کیسی ہوگی۔ قابل مشاہدہ کائنات کے بارے میں ہم جتنا جانتے ہیں وہ بہت کم ہے، جبکہ باقی کائنات کو ہم نہیں جانتے۔ زمین جس پر میں اور آپ موجود ہیں، اس کو کائنات کا سینٹر قرار دیا جاتا ہے، جو کہ حقیقت نہیں ہے، لیکن زمین کو مرکز میں رکھتے ہوئے قابل مشاہدہ کائنات 9,300 کروڑ نوری سال تک پھیلی ہوئی ہے، اور جس کائنات کی ہم نے بات کی ہے وہ صرف قابل مشاہدہ کائنات ہے۔ اس کائنات سے آگے کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ ہماری کائنات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک کو ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، اور یہ کائنات کا وہ حصہ ہے جسے ہم جانتے ہیں، اور دوسرا نان آبزرویبل یونیورس ہے، جو کہ کائنات کا وہ حصہ ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کسی بلڈنگ پر کھڑا ہو کر اپنے آس پاس سب کچھ دیکھ سکتا ہے جو اسے نظر آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ مزید آگے کچھ نہیں ہے، بلکہ آگے بھی بہت کچھ ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہماری زمین آبزرویبل کائنات کے مقابلے میں اتنی ہی چھوٹی ہے جتنا ایک وائرس ہماری کہکشاں کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ ہماری زمین کو قابل مشاہدہ کائنات کا مرکز قرار دیا گیا، اس لیے ہمارے ارد گرد موجود قابل مشاہدہ کائنات کا پھیلاؤ 93 بلین نوری سال ہے،
بات رہی نان آبزرویبل کائنات کی، تو اس کے بارے میں ابھی تک ہم نہیں جان پائے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم کائنات کو مزید کھوجیں گے اور مزید راز ہم پر آشکارا ہوں گے۔